وہ لوگ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس جہازوں کو اڑانے کے لیے فیول موجود نہیں ہے، عمر ایوب وہ نااہل ہو کر سزا یافتہ مجرم ہو کر آج منہ چھپاتا ہوا پھر رہا ہے۔ پاکستان کا جو دشمن ہے ہندوستان، اس کی دیکھیں وہ آج کہاں کھڑا ہے۔ آج وہ دنیا میں آئسولیشن کا شکار ہو چکا ہے۔ فیلڈ مارشل کو ٹرمپ کی پھوپھی کا بیٹا نہیں ہے کہ تعریف کر رہا ہے، پاکستان پراکسیز کے ساتھ بھی لڑ رہا ہے، اور پاکستان نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن سے بھی لڑائی کر کے دکھا دی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی پاکستان آئیں گے، جو کہ انہوں نے ایک صحافی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں بھی وہاں پر آ جاؤں گا۔ تو میرے خیال سے پہلے دورہ چین ہوگا اور پھر اسلام آباد پیس ٹاکس پارٹ 2 ہوگا۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست، میں ہوں نوشین طارق۔ ویورز، آج مارکہ حق کو 1 سال ہو گیا ہے، وہ مارکہ حق جس میں ہم نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست فاش دے کر پاکستان کا اسٹریچر دنیا بھر میں جو ہے بلند کیا۔ یہ پاکستان کا اسٹریچر آج دنیا بھر میں اتنا بلند ہو چکا ہے کہ پاکستان اس وقت خطے میں مرکزی حیثیت حاصل کرتا ہے۔ اسی حوالے سے پاکستان میں تو آج کل تقریبات اور خوشی کی جو چیزیں ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ایران امریکہ کے حوالے سے بھی پازیٹیو اور مثبت اشارے مل رہے ہیں، ان کی کیا انسائٹس ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ پہلے تو آپ کی الحمدللہ کچھ طبیعت بہتر ہوئی ہے جی، امپروو ہوئی ہے۔ کل کی چھٹی کے لیے معذرت، کل تو بالکل اٹھنے بھی نہیں ہو رہا تھا۔ چلیں جی، بہرحال جی میں تو یہاں سے مارکہ حق کی اپنے بات کی تو یہاں سے معاملے کو سٹارٹ کرتا ہوں۔ دیکھیں الحمدللہ آج 1 سال بعد مارکہ حق سے پہلے 5 اور 6 مئی کو وہ لوگ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس جہازوں کو اڑانے کے لیے فیول موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ جو کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے شیل بیچ دی ہیں، وہ لوگ تو آج نااہل ہو کر، جو قائد حزب اختلاف تھا عمر ایوب وہ نااہل ہو کر سزا یافتہ مجرم ہو کر آج منہ چھپاتا ہوا گھوم رہا ہے، منہ چھپاتا ہوا پھر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ تجزیہ کار جو خود ہی تجزیہ کار کہتے تھے، جیسے جو وہ عادل راجہ بگوڑا ہے، جیسے وہ موہت پیرزادہ ہے، ٹھیک ہے، موہت پیرزادہ صاحب اب کیا کریڈیبلٹی رہے گی اس کی؟ آج عادل راجہ جو کہ انڈین چینلز پر جا کر پاکستان مخالف بیانی بناتا تھا، آج کدھر کھڑا ہے؟ وہ آج ذلیل و رسوا ہو چکا ہے، اپنی کریڈیبلٹی زمین بوس کر چکا ہے، اور پاکستان الحمدللہ آج سپر پاور امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کروا رہا ہے، بار بار کروا رہا ہے، سیز فائر کروا رہا ہے۔ اب جو ان کی ابھی یعنی ایک ریسکیو آپریشن تھا امریکہ کا، جو آپریشن تھا اس کو بھی پاکستان نے رکوا دیا کیونکہ اس سے دوبارہ ایسکلیشن بڑھ رہی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان تو آج یعنی بلندیوں کو چھو رہا ہے، آسمان کو چھو رہا ہے، الحمدللہ ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، دنیا میں اپنی پاکستان کا وقار بلند ہو چکا ہے۔ لیکن ہاں، موہت پیرزادہ کدھر کھڑا ہے؟ وہ ظلم ذلیل ذات کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے اور اس کو ٹویٹ بھی کر رہا ہے۔ اچھا، وہ ظلم ذلیل ذات ہی نام ہے، کیا نام ہے اس کا؟ ظلم خلیل زاد، ذلیل ذات، اچھا، وہ ظلم ذلیل ذات کے ساتھ جناب وہ کھڑا ہوا تصویر کھنچوا رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی بڑی میٹنگ ہوئی۔ ایمبیسڈر، وہ ایمبیسڈر ایک ٹائم پر جو تھا نا معاون خصوصی تھا، آج وہ ذلیل ہے، آج وہ ظلم ذلیل ذات ہے۔ ہنسیں۔ اچھا، دوسری بات یہ تو ان لوگوں کی بات ہوگی نا کہ جو یعنی پاکستان کی برائی کر رہے تھے۔ علیمہ خانم کی طرف آ جائیں، اس کی پارٹی کے اوپر گرفت آ چکی تھی، وہ پارٹی پر اس کا ایک روپ تھا، دبدبہ تھا، آج اپیلیں کر رہی ہے اور لوگ جناب اڈیالہ پہنچ نہیں رہے۔ اب اس نے کہا جی کہ 92 MP آئیں گے۔ ہاں، سہیل آفریدی صاحب نے انہوں کو یقین دہانی کروائی ہے۔ آفریدی نے اپنی الائنمنٹ کر لی ہے، وہ سلمان اکرم راجہ کے ساتھ مل چکا ہے، اور جو لوگ وہاں پر آ رہے ہیں وہ بھی اپنی 1.5 انچ کی مسجدیں بنا رہے ہیں۔ اس کو پروجیکشن نہیں دیں گے اب، اس کے ہاتھ میں صرف اور صرف جو ہے نا وہ اب سوشل میڈیا ٹیم رہ چکی ہے، اور اس کا کہانی بھی ڈن سمجھیں۔ اس کے یہ حسن کہ یہ سیاسی لوگ سمجھتے ہیں کہ علیمہ خان کے ساتھ ملنے کا مطلب ہے خان صاحب کے لیے اور مشکلات۔ نہیں، یہ بیسیکلی ڈکٹیٹ کر رہی ہے نا پارٹی کو، ان کو اپنا سرخلید غلام سے سمجھ رہی ہے۔ لوگوں نے عمران خان کو لیڈر مانا تھا، علیمہ خانم کو نہیں، بالکل، اور جن لوگوں نے یعنی ان کو مانا بھی تھا وہ اپنے عہدے کے لیے مانگا تھا، یعنی عہدے کے لیے مانا تھا۔ عہدے ملے ہوئے ہیں، جن کو عہدے ملے ہوئے ہیں تو وہ کیوں اپنے عہدوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچائیں گے؟ وہ کیوں ایک اننیسیسری ایکسرسائز کے اندر خود کو انگیج کریں گے علیمہ خانم کے کہنے پر؟ یعنی ڈکٹیشن تو نہیں لیں گے نا لوگ۔ ایک چیز تو یہ آگے جی، اچھا آگے بڑھے جی۔ اگلی بات یہ ہے کہ اب پاکستان کا جو دشمن ہے ہندوستان، اس کی دیکھیں وہ آج کہاں کھڑا ہے۔ آج وہ دنیا میں آئسولیشن کا شکار ہو چکا ہے۔ اتنے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں، چاہے پیس بورڈ ہو، چاہے امریکہ ایران کی جنگ ہو، اس میں
ہندوستان کارنر ہو چکا ہے, ہندوستان بالکل کونے میں جا چکا ہے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ روز جناب جہازوں کی جو ہے نا وہ تعداد بڑھا دیتے ہیں, کبھی وہ 5 سے شروع ہوتے ہوئے 11 تک پہنچ گئے ہیں. اچھا, اور وہ پاکستان کی تعریف کرتے ہیں اور وہ فیلڈ مارشل کے بارے میں بار بار کہتے ہیں کہ ہی از اے گریٹ جنرل, ہی از اے گریٹ جنرل, ہی از اے گریٹ فائٹر. وہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ جس نے جنگ ہرائی ہے اپنے سے 5 گنا بڑے ملک کو, اس وجہ سے کہتے ہیں, اور کس وجہ سے کہتا ہے؟ دیکھیں, فیلڈ مارشل کو ٹرمپ کی پھوپھی کا بیٹا نہیں ہے کہ تعریف کر رہا ہے, تعریف اس بات کی ہے کہ جس طریقے سے اپنے سے 5 گنا بڑے ملک کو زیر بھی کیا اور پھر امریکہ کے کہنے پر جنگ بندی بھی کر دی. ورنہ پاکستان اگر مزید بڑھانا چاہتا تو ہم نے تو قہر بن چکے تھے, ہم نے ان کے فائنینشیل جو کیپٹلز ہیں ہم نے ان کو اڑا دینا تھا, ہم نے اینٹ سے اینٹ بجا چکے تھے. ابھی تو ہم ملٹری ٹارگیٹس تھے, پھر ہم نے فائنینشیل ٹارگیٹس کو جو ہے ہٹ کرنا تھا, پھر ہم نے ان کو اور مزید نقصان پہنچانا تھا, تو ان کی تو ایئر فورس گراؤنڈ ہو چکی تھی, تو لہٰذا ان کے پلے کچھ بچا ہی نہیں. دیکھیں, مختلف ڈومینز ہیں, لینڈ ہے, ایئر ہے, واٹر ہے, سائبر ہے, انفارمیشن وارفیئر ہے, یہ ہر سائڈ پر پاکستان نے اڑا دیا اس کو. انڈیا تو یہاں تک پریشان ہو گیا تھا کہ ہم نے اس کے ڈیمز کے گیٹ کھول دیے. ان کو تو یہ ڈر تھا کہ ان کے جو ڈپو تھا میزائلز کا, ہم نے وہ اڑا دیا. ان کو تو یہ شک پڑ گیا تھا کہ ان کے جو مزید میزائلز ہیں پاکستان کے, ان کو ان کے خلاف استعمال نہ کر دے. تو اس لیے وہ بھاگے امریکہ کے پاس گئے اور اپنی جو ہے وہ جان جو ہے بخشی کروائی پاکستان سے وایا امریکہ. تو ٹھیک ہے, اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی ایک امید پیدا ہو چکی ہے. یہ آپریشن بنیان مرصوص کی کرامات ہیں کہ اب انڈیا کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں امریکہ اور پاکستان کے جو اچھے تعلقات ہیں, امریکہ مسئلہ کشمیر کو ری اوپن کر کے اس کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تو ہے نا جی, اس کے اوپر جو ہے وہ نیگوسیشن کا آغاز نہ کروا دے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس ابھی 2.5 سال موجود ہے, اور اس ٹائم کو پاکستان استعمال کر سکتا ہے. اور یہ ایران والا معاملہ ختم ہو تو پاکستان کہہ سکتا ہے جی ہم نے آپ کا یہ مسئلہ حل کیا, آپ ہمارا یہ مسئلہ حل کرائیں. تو یہ مسئلہ تو حل ہو سکتا ہے نا جی, ہو سکتا ہے انشاءاللہ. مجھے تو امید ہے, مجھے تو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ایک امید پیدا ہو چکی ہے. دیکھیں, غزہ کا پیس پلان, پھر امریکہ ایران تنازع, تو پیچھے مسئلہ کون سا بچتا ہے؟ مسئلہ کشمیر. اور کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. یہ ایک ٹاپ پرائرٹی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یوکرائن کی اور جو رشیا کی جو جنگ ہے وہ بھی کسی حد تک جو ہے نا اس میں بھی سیز فائر آ چکا ہے. تو مزید امید ہے کہ وہاں پر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ 2 ایشوز ہیں, یہ ریزالو ہو جائیں تو اللہ خیر سے اللہ. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا نام میں سنہری حروف سے لکھوں گا, مسئلہ کشمیر ہمارا حل کرے. دنیا سے جو مرضی کیا, میں گولڈن مارکر لے کر میں لکھوں گا پریزیڈنٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ, اور ان کو نوبل پیس پرائز ہم خود ہی دے دیں گے. میں کہتا ہوں خود سنہری مارکر لے کر لکھوں گا پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ڈونلڈ جے ٹرمپ. چلیں, یہ ایک آئیڈیلسٹک ہوگا, بٹ اللہ کرے ایسا ہو. دیکھیں, ہمارے لیے تو بات یہ نا, آج ہم ان کا مسئلہ حل کر رہے ہیں تو کل ہم ان کو کہہ سکتے ہیں نا ہمارا مسئلہ بھی حل کرو. ہاں, کہہ تو سکتے ہیں. تو بات یہ ہے, یو اسکریچ مائی بیک, آئی اسکریچ یورس. تو آئی ایم آلریڈی اسکریچ ہز بیک, یو ایس اے کی اسکریچ جو ہے وہ بیک جو ہے وہ بیک اسکریچ کر چکے ہیں. اب ہماری باری ہے جی, ہماری کمر پر بھی خارج کریں. اچھا, یہ ابھی اسی حوالے ادھر ہی آ جاتے ہیں. امریکہ ایران تنازع میں اس میں دوبارہ سے ایک ہوپ اٹھی ہے, اور جو ہے جیسے آپ نے ڈی جی ایس پی آر کی تو بات ہی نہیں کر رہی آج, تو اتنی خوبصورت انہوں نے اسٹیٹمنٹس دی ہیں. اچھا, وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تیار ہیں, آ جاؤ. ہاں, پھر آنا تو آ جاؤ. ٹرائی سروسز ہیں, مطلب ذریعہ بات ہے خالی ڈی جی ایس پی آر کے لیے نہیں ہے, ایئر فورس کی اور نیوی کے بھی جو ہے وہ ہمارے جو پی آر کے لوگ ہیں وہ موجود ہیں. ایک بات, اور دوسری بات یہ ہے, امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں فتنہ الخوارج کے حوالے سے بھی وہ ایڈریس کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ واحد ایک وہ فوج جو کہ ان خوارج سے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ جہنمی کتے ہیں, ان کتوں کو جو جن سے جو فوج لڑ رہی ہیں وہ فوج پاکستان ہے. تو یہ بھی وہ فوج ہے. تو الحمدللہ جی, پاکستان از آن اے رائٹ سائڈ. بیسیکلی پاکستان اس وقت جو کر رہا ہے یہ دنیا کی کوئی فوج نہیں کر رہی. پاکستان پراکسیز کے ساتھ بھی لڑ رہا ہے, اور پاکستان نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن سے بھی لڑائی کر کے دکھا دی ہے. اور اب پراکسیز کے ساتھ ساتھ جو ایک قابض رجیم ہے جو کہ افغانستان ہمارے پڑوس کے اندر, دیکھیں ہم ان کو بھی سبق سکھا رہے ہیں کہ بھائی سدھر جاؤ ورنہ ہم آپ کے اوپر قہر بن جائیں گے. اچھا, پچھلے دنوں جو یہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی اس میں کہا جا رہا تھا کہ بلوچستان میں بھی کوئی آپریشن زیر غور ہے بڑے پیمانے پر. دیکھیں, بلوچستان کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ
یہی فتنہ ہندوستان کے لوگ جو BLF ہیں یہ آئے ہیں اور انہوں نے بھگٹی قبیلے کے بندے کو اٹھایا ہے اور پھر پیچھے ان کے جو بھگٹی قبیلہ ہے اس کے جو ہیں کیا نام ہے آفتاب بھگٹی صاحب اور ان کے کزن انہوں نے پھر اپنے قبائلی لوگوں کو دوستوں کے ساتھ جو ہے پیچھا کیا اور جا کر وہاں سے ان سے لڑائی کی اور پھر اس میں آفتاب بھی زخمی ہوئے ہیں اور پھر ان کے جو فتنہ ہندوستان کے لوگ ہیں ان کو جنم فاصل بھی کیا ہے اور ایک بندے کو میرے خیال سے زندہ گرفتار بھی کر لیا ہے. تو یہ اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں. تو وہاں پر بھی ابھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ خراب کرنے کی ایفرٹس ہو رہی ہیں. ہمیں وہاں پر فوکس کرنا چاہیے اور وہاں پر بھی ہم اسی تھروٹل کے ساتھ ان کو کچلیں. ٹھیک ہے, یہ کوئی ناراض بلوچ والا چکر نہیں ہے. جس نے بندوق اٹھا لی, جس نے ہتھیار اٹھا لیا, وہ ریاست کے لیے دہشت گرد ہونا چاہیے. یہ ناراض بلوچ والا جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے نا, یہ بیسیکلی ایک وہ نیریٹو جو کہ فیڈ کر دیا گیا ہے ہمارے یہاں کی لیڈرشپ کی جو ہے دماغ کے اندر, جو کہ درست نہیں ہے. اگر کوئی مذہبی لیڈر اٹھا لے بندوق تو ہم اس کو دہشت گرد کہتے ہیں. اگر کوئی ویسے بندوق اٹھا لے تو ہم کوئی کرمنل اٹھا لے ہم اس کو دہشت گرد کہتے ہیں. تو پھر یہ بلوچ جب بندوق اٹھاتے ہیں تو یہ پھر کس طرح ہو گئے ناراض بلوچ؟ یہ بھی دہشت گرد ہیں. ٹھیک. اچھا, اب لاسٹ میں بس ادھر آ جاتے ہیں امریکہ ایران کانفلکٹ کی طرف. یہاں پہ بھی امید بڑی ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ مثبت ہیں. خود ٹرمپ صاحب نے بھی اس چیز کا وہ دیا ہے. اسماعیل بقائی جو ترجمان ایرانی وزیر خارجہ ہیں, انہوں نے بھی کہا ہے کہ ایران امریکہ جنگ بندی کا معاملہ قریب پہنچ چکا ہے. کل تک تو یہ کہا تھا کہ 48 گھنٹے معاہدے کا امکانات ہیں, اب 24 گھنٹے بھی رہ گئے ہیں. آپ اس سب چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اتنا جلدی ہو نہ ہو, میں تو کہہ رہا ہوں پائیدار ہو. جو بھی بات ہو اس بات سے جو ہے نا بیک ٹریک کوئی نہ کرے. ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسرا جو چین کا دورہ تھا, چین کی بھی ایک اہمیت ہے ایران کے حوالے سے بھی اور امریکہ کے حوالے سے بھی. اور جو بھی معاہدہ ہو اس کو چین کی انڈورسمنٹ بھی چاہیے. اور چین کی انڈورسمنٹ جو ہے وہ انٹرنلی ایرانین گورنمنٹ کے مفاد کے اندر ہے کہ وہاں پر ان کا یعنی چین کے ذریعے انڈورس ہوا معاہدہ جو ہے وہ زیادہ ایکسیپٹیبل ہے رادر دین ڈائریکٹ ایران کا اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ہو. تو وہ اس اعتبار سے بھی ان کی انٹرنل کنزمپشن کے لیے ایرانینز کی ان کے لیے بہتر ہے. اور چین ایک بڑی طاقت ہے جی, اس خطے کے اوپر اس کا اثر رسوخ ہے, اس کے معاشی فائنینشیل انٹرسٹ ہے, سی پیک ہے اور ایکسٹینشن آف سی پیکس ہے. یعنی جو ان کا سینٹرل ایشیا کے اندر بھی اسی طرح کا ایک روٹ ہے نا, اور پھر آگے ایران کے ساتھ بھی ان کا پلان ہے کہ تھرو ٹرکی ہوتے ہوئے یورپ کو ٹچ کرنا انہوں نے. تو ان کے فائنینشیل انٹرسٹ اس خطے کے ساتھ وابستہ ہیں, تو اس کی انویسٹمنٹس بھی ہیں آلریڈی. تو یہ چائنا کو بھی سوٹ کرتا ہے, امریکہ کو بھی سوٹ کرتا ہے, ایران کو بھی سوٹ کرتا ہے, پاکستان کو بھی سوٹ کرتا ہے, پورے خطے کو سوٹ کرتا ہے. اور پھر پریزیڈنٹ شی کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ملاقات بھی ہے. تو کیپنگ آل دیز تھنگس ان مائنڈ, تو میرے خیال کے مطابق چین کا بھی ایک رول ہوگا. لیکن پرائمری رول جو ہے وہ پاکستان انشاءاللہ ادا کر رہا ہے. اور پاکستان کا جو اس وقت موقف ہے اس کو مکمل چین کی بھی حمایت حاصل ہے. رشیا اتنا ریلیونٹ اس لیے نہیں ہے کہ رشیا آلریڈی ایسا اس کو پیس ڈیل میکر کوئی مانے گا نہیں, کیونکہ اس نے اس وقت یوکرائن کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے. تو وہ یوکرائن کے اوپر ایسا ایگریسر کے طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے, تو اس کو ایسا پیس ڈیل میکر یا کیپر جو ہے نا کے طور پر اس طریقے سے کوئی یورپ نہ ماننے کو تیار ہے, نہ امریکہ مانتا ہے, نہ کوئی اور ملک اس کو مانے گا. ہاں ایران کے ساتھ ان کے یقینی طور پر اچھے تعلقات ہیں, لیکن دنیا ان کو قبول نہیں کر رہی. دنیا قبول کرتی ہے پاکستان کو, دنیا قبول کر رہی ہے چین کو. اچھا, اس حوالے سے حسن میرا لاسٹ سوال یہ, کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران ایٹمی معاہدے کے لیے اس نے جو شرائط رکھی ہیں کہ جنگ کے نقصانات کا ازالہ, سازوں کی بحالی اور ناکہ بندی کا خاتمہ, اس کے عوض وہ اپنے یورینیم کی افزودگی کو جو ہے بیرون ملک منتقل کرنے پر بھی راضی ہے اور وہ ختم کرنے پر بھی راضی ہے. آپ ان خبروں سے اتفاق کرتے ہیں؟ یہ باتیں ہیں نا بھی, مطلب ظاہری بات ہے بہت سی باتیں درست بھی ثابت ہو رہی ہیں. ایم او یو ایک تیار ہو جائے, ایم او یو کے بعد پتہ لگ جائے جناب یہ 4-5 پوائنٹس ہیں, ان پوائنٹس کے اوپر ایگریمنٹ کرنے کے بعد دونوں سائیڈ کا 13 مئی جو ہے تب تک کچھ نہیں ہوا تو پھر فیس ٹو فیس بیٹھ جائے, اور فیس ٹو بیٹھ کر جو بھی ان کی ریٹیز ہیں بیچ میں طے کر لیں. یہ تو ہو سکتا ہے. اور اسلام آباد پیس ٹاکس راؤنڈ 2 کے امکانات ہیں, اور اس حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی پاکستان آئیں گے, جو کہ انہوں نے ایک صحافی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں بھی وہاں پر آ جاؤں گا. تو میرے خیال سے پہلے دورہ چین ہوگا اور پھر اسلام آباد پیس ٹاکس پارٹ 2 ہوگا. اوکے. اور یہ جو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 13 مئی تک اس نے ہونا, ادروائز اس کے بعد معاملات خراب بھی ہو سکتے ہیں. وہ 16 کو وہاں جا رہے ہیں نا, تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد واپسی پر مجھے لگ رہا ہوگا. جاتے ہوئے نہیں ہوگا, واپسی پر ہوگا. مجھے ذاتی طور پر یہ لگ رہا ہے. تھینک یو ویری مچ.